پوچھا حضرت آپ کبھی سواری دائیں لیتے ہیں کبھی بائیں لیتے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، مفہوم ہے بات کا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ طلب ہے کہ کاش میری سواری کا قدم بھی وہاں پڑ جائے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا قدم پڑا۔ حضور سے عشق ہو، حضور کی محبت ہو، حضور کی زندگی اپنی زندگی میں لانا، اس کو سیکھنا، اس کو سیکھنا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین ہے۔ اور کیا فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام، ایک ہے اہتمام، ایک ہے نماز کا پڑھ لینا اور ایک ہے اہتمام سے پڑھنا، اقامت صلاۃ، قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ کیسا عمل ہے، کتنا اہم عمل نماز، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سارے احکامات تو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے، لیکن نماز کا حکم دینا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو کیا دنیا میں بھیجا نماز کا حکم دے کے؟ نہیں، بلکہ جبرائیل کو کہا میرے حبیب کو میرے پاس لاؤ، آسمانوں پہ بلایا، اپنے قریب بٹھایا، پردے ہٹائے اور تحفے کے طور پہ نمازیں دی۔ کتنی نمازیں دی؟ 50 نمازیں۔ اور حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی نمازیں ملی؟ مفہوم ہے کہ فرمایا کہ 50۔ فرمایا اتنی آپ کی امت کیسے پڑے گی؟ واپس تشریف لے گئے، اللہ کے دربار میں درخواست کی، 5 نمازیں کم کر دی اللہ نے، 45 رہ گئی، پھر واپس آنے لگے، پھر عرض کیا رسول اللہ اور کم کرائیے، واپس تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 9 مرتبہ اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہیں امت کی خاطر درخواست کرنے کے لیے کہ اللہ نمازوں کو کم کر دیجئے، تو 5 نمازیں رہ گئیں اور آتا ہے کہ اعلان کیا اللہ پاک نے جس کا مفہوم ہے تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، اجر میں 50 کا دوں گا۔ اتنا اہم کہ اللہ اپنے پاس بلا کے یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اگر اللہ پاک 50 نمازیں دیتے اور حضور 50 نمازیں لے آتے، اگر اللہ حضور علیہ السلام 50 نمازیں لے کر دنیا میں تشریف لے آتے، پھر کیا ہوتا؟ دن اور رات میں کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ تو حساب لگائیں، اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہر آدھے گھنٹے سے بھی پہلے ایک نماز ہوتی، یعنی 25 منٹ یا 27 جو بھی، ہر آدھے گھنٹے سے پہلے ایک نماز ہوتی، تو کیا ہم کوئی اور کام کر سکتے تھے؟ ایک نماز سے فارغ ہوتے، اگلی نماز کا وقت کھڑا، اگلی سے فارغ ہوتے، اس سے اگلی نماز۔ اللہ کا کتنا کرم ہو گیا، کتنا احسان ہوا کہ نمازیں تو کم کر کے 5 کر دی اور ثواب ایسے دے دیا جیسے پورے دن انسان نماز میں ہی ہے، 50 نمازوں کا۔ اور کتنا بڑا حکم ہے نماز کا کہ کسی بھی حکم کے لیے اللہ پاک نے الگ سے کوئی ترتیب، کوئی آواز لگانے کی نہیں بنائی کہ بھائی لوگوں کو بلاؤ، روزہ آ گیا بھائی روزوں کی طرف اللہ یعنی لوگوں کو بلایا جائے، یا حج کا موسم آیا اب حج کی طرف لوگوں کو بلاؤ، آواز لگاؤ، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن نماز 5 وقت دن میں ہے تو اللہ نے اس کی طرف بلانے کے لیے 5 اذانوں کے حکم دیا اور سنت قرار دیا کہ 5 اذانیں دی جائیں، لوگوں کو اس حکم کی طرف بلایا جائے۔ 5 دفعہ کھڑا ہوتا ہے مؤذن، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا بتا رہا ہے یہ کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ دکاندار صاحب آپ دکان پہ کامیابی سمجھ رہے، ابھی اس وقت آپ کی کامیابی دکان کو چھوڑ کر نماز پڑھنے میں ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب آپ کلینک میں اسپتال میں کامیابی سمجھ رہے، اس وقت وہ کام چھوڑ کر نماز میں آنے میں کامیابی ہے۔
اے ملازم صاحب، آپ یہ سمجھ رہے ہیں ملازمت میں کامیابی اس وقت اس کو چھوڑ کر نماز میں آنے میں کامیابی ہے؟ اے طالب علم صاحب، آپ یہ سمجھ رہے کہ ڈگری حاصل کرنے میں کامیابی ہے، اس کو چھوڑ کر نماز میں آؤ، نماز میں اس وقت کامیابی ہے۔ 5 وقت اللہ نے اس کی طرف خاص طور پہ بلانے کا بھی حکم دیا، اور صرف یہی نہیں کہ انسانوں سے آواز لگوائی، بلکہ حدیث شریف میں کیا آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ بھی اعلان کرتا ہے کہ آدم کی اولاد، جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جلانا شروع کر دی ہے۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی برکت سے فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، ہر نماز کے وقت یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ایسا یعنی زبردست حکم دیا ہے کہ انسانوں سے بھی اس کی طرف بلایا جا رہا ہے، فرشتے بھی آواز لگا رہے ہیں اور نماز کی طرف، تو کتنا یعنی ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے اور سب کو نماز کی طرف بلانا ہے نا، سب کو بلانا ہے۔ مولانا نذر الرحمان صاحب دعوت برکاتہم یعنی ہر مشورے میں، ہر بیان میں کہ بھائی یہ کارگزاری آتی ہے تو پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کتنی جگہ 100% نمازی بنے، کتنے علاقوں میں 100، یعنی کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم سوچیں آج کوئی ایک علاقہ ہم بتا دیں ساری دنیا کے اندر جو یہ کہیں کہ 100% ہمارے یہاں دین زندہ ہے، دین کا ہر حکم ہمارے یہاں 100% زندہ ہے، بتاؤ کوئی، کہ ساری دنیا میں ہم نظر دوڑائیں اور کوئی ایک علاقہ یعنی اتنے عرصے سے محنت ہو رہی اور ایک علاقہ بتا دیا جائے کہ بھائی ہاں بھائی یہ علاقہ ہے 100% دین زندہ ہے، 100% دین، تو بات کی بات ہے۔ سب سے بڑا حکم نماز ہے، کوئی ایک علاقہ یہ بتائے کہ بھائی 100% ہمارے علاقے میں نمازی ہیں، 100% نمازی ہیں، تو کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی تو ایک علاقہ شاید چند ایک دنیا میں کوئی اللہ کرے آ گئے ہوں کہ جس میں 100% نمازی ہوں، لیکن چند ایک ہوں گے، اتنی بڑی دنیا، تو 100% مسلمان نمازی بن جائیں، اس کے لیے کتنی محنت۔ پھر اس کے بعد 100% مسلمان 100% دین پر آ جائیں، نماز تو ایک حکم ہے، سب سے بڑا حکم 100% مسلمان 100% دین پر آ جائیں، اس کے لیے پھر محنت کتنی کرنی پڑے گی، کتنے وقت نکالنا پڑے گا۔ اس لیے حضرات بار بار جو فرما رہے ہیں کہ 24 گھنٹے مسجدیں آباد ہوں، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہم اس پر آ جائیں کہ ہماری ہر مسجد میں یہ مسجد نبوی والے اعمال 24 گھنٹے زندہ ہو جائیں، مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ دنیا میں ایسی جگہ یعنی اللہ نے پیدا کر دی ہیں کہ 24 گھنٹے مساجد لوگ آباد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی محنت کرنی پڑے گی، بڑھنا پڑے گا آگے۔ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیا ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ باری باری آدھا دن ایک صحابی مسجد میں، ان کے ساتھی اپنے شغل میں، وہ مسجد آ جاتے ہیں، باقی آدھا دن جو ہے وہ دوسرے ساتھی شغل میں چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں آپس میں سیکھنا سکھانا کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت میں ہم نے پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھ ایک جوڑی بنی ہوئی تھی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یعنی حضور کی مجلس میں ہوتے تھے ایک دن، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے شغل میں اور گھر بار میں ہوتے تھے، اگلے دن وہ صحابی واپس آ جاتے تھے، یہ چلے جاتے تھے، پھر بعد میں جو بھی خاص بات ہوتی تھی وہاں پہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ یہ تھی مسجد کی آبادی، سیکھنا دین کو۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ اتنے بڑے یعنی جن کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اپنی ترتیب ایسی بنا رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی کوئی بات مجھ سے رہ جائے، تو ایک دن ایک اپنے ساتھی ان کے جا رہے ہیں، دوسرے دن وہ خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے
کیسی محنت کی ہے، کیسے جذبات تھے صحابہ کے، ہم سوچے تو صحیح، صحابہ کی دعائیں کیسی تھیں، یعنی ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں گی، کیسی دعائیں صحابہ مانگتے تھے کہ دین زندہ ہو، اس کی فکر میں ہر وقت رہتے تھے اور اس کے لیے اپنی جان بھی لگاتے تھے، مال بھی لگاتے تھے۔ وہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، وہ جو قصہ پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ غزوہ احد کا موقع ہے، رات کا وقت ہے، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کریں گے، دوسرے ساتھی آمین کہیں گے، پھر یہ دعا کریں گے، وہ آمین کہیں گے، کیونکہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ جب کل مقابلہ ہو کہ ایک سخت کافر میرے مقابلے میں آئے، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر سخت حملہ کروں، میں اس کو قتل کر دوں تیرے راستے میں، اور پھر اس کے مال غنیمت مجھے میں حاصل کروں۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آمین۔ اب سنیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کیا دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ جب کل کو مقابلہ ہو تو ایک کافر کو میرے مقابلے میں مقرر فرما، سخت مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر سخت حملہ کروں، اور پھر وہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے۔ کیا اپنی جان اللہ کے راستے میں چلی جائے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ تیرے راستے میں مجھے شہید کر دے۔ اب یہاں بس نہیں کی کہ جان چلی گئی، جان جانے کی دعا، شہادت کی دعا کرنے کے بعد بھی ابھی بس نہیں کر رہے، بلکہ آگے کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ وہ میرے ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، جب تیرے دربار میں کل کو حاضری ہو تو کہے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں یا اللہ تیرے راستے میں کاٹے گئے، تو کہے کہ ہاں ہاں میرے راستے میں کاٹے گئے۔ کیا جذبہ تھا، کیا دعائیں تھی صحابہ کی کہ اللہ کے راستے میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں، 4 مہینے لگا کے کام کو سیکھیں۔ 4 مہینے کون تیار ہے نا انشاءاللہ؟ جن کے نہیں لگے تو 4 مہینے، اور جن کے لگ گئے ہیں تو میرے دوستوں جب 1 ڈگری انسان حاصل کر لیتا ہے نا تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جب سبق یاد ہو جاتا ہے پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اب 4 مہینے لگ گئے تو پھر ساری دنیا کے تقاضے ہیں، 2 چلے لگا کر 2 سالوں میں پھر ساری دنیا میں جانا، ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے، ہمارا یعنی ہماری جان اس پہ خرچ ہو، ہمارا مال اس پہ لگے، ہماری صلاحیتیں اس پہ لگے، ہمارا وقت اس پہ لگے، اللہ کرے کہ ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے۔ یہ جذبہ صحابہ کے جذبات تھے، صحابہ کے دل کی کڑن تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا رو رہے ہیں رات بھر کیا فرما رہے ہیں، اما عائشہ کیا فرما رہی ہے کہ ایسے آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، سینہ اثر سے۔ کتنا غم تھا امت کا، کتنا غم تھا۔ آج ہم نے روتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھا، لیکن کیا کسی کو یہ بتایا کہ بھائی میں نے دیکھا تھا فلاں کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی تھی، ایسا غم کسی میں دیکھا؟ ماں کا سارا بیٹا غائب ہو جائے، اتنا شاید غم نہ ہو کہ سینے سے ہنڈیا ابلنے کی آواز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کس طرح یہ دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، کس طرح سارے انسان اللہ سے جڑ جائیں۔ حضور رو رہے ہیں اپنی، یعنی یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غالباً اما عائشہ پوچھ رہے ہیں، یا اللہ کے رسول آپ اتنا تھک رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، کیا فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو میرے دوستوں اللہ پاک نے تسلی کی آیتیں نازل کر دی اپنے نبی کے لیے، یعنی اتنا کڑن، اتنا درد کہ امت کس طرح دین پر آئے گی، کس طرح جہنم سے بچے گی، کس طرح جنت میں جائے گی۔ میرے دوستوں آج میری آپ کی فکریں کیا ہیں؟ میری فکر کیا ہے؟ آج تک مجھے بتائیں، یعنی میرے پاس تو آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں آیا
کہ گشت کرنے کو جماعت نہیں آئی کہ بھائی آپ کا جو ہے وہ کاروبار کا وقت ہو گیا ہے اور آپ جو ہے اپنے آفس چلے جائیں. کسی نے آج تک میرے پاس تو گشت نہیں کیا. آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جس کے پاس گشت پہ آیا ہو کہ بھائی آپ کا دکان کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی ملازمت کا وقت ہو گیا ہے, آپ اپنے کام پہ جائیں؟ نہیں, اس کو اپنا کام سمجھا ہے تو گشت کوئی نہیں کرتا. ہم خود وقت ہوا ہے ہم خود پہنچ جاتے ہیں, خود پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہ میرا چھوٹا بچہ 8 بجے اگر اس کا مدرسہ لگے گا تو ہمارے پاس گشت نہیں آئے گا, ہمیں پتا ہے اس کا اسکول اس کا مدرسہ 8 بجے, بھائی اس کو پہنچانا ہے. اور میرے دوستوں, ہمارے پاس گشت کرنے لوگ آئیں کہ حضرت 2.5 گھنٹے مسجد کے لیے دے دیں, حضرت اللہ کے راستے میں چلے کی جماعت جا رہی ہے. نہیں میرے دوستوں, ہم لوگوں کے پیچھے مارے پھرے ہیں. لوگ میرے پاس آئیں, میں لوگوں کو تیار کر رہا ہوں, میں لوگوں کو پوری جماعت بنا رہا ہوں. ایسی فکر ہو, ایسی محنت ہو, ایسی پڑھن ہو کہ لوگوں کے پاس میں جا کر, بھائی ملکوں کا تقاضا ہے فلاں ملک میں جماعت جانی ہے. اللہ کے فضل سے ایک جماعت آئی دنیا کے کنارے, فیجی آئی لینڈ, دنیا کا کنارہ فیجی آئی لینڈ, جہاں پہ سورج طلوع ہو تو سب سے پہلے کرنیں ادھر ایک جزیرہ کمیونی وہاں پہ آتی ہے, اور فجر کی پہلی اذان دنیا میں اس جزیرے سے شروع ہوتی ہے, پھر بعد میں دنیا میں جاتی ہے. اس جزیرے پر جماعت گئی الحمدللہ, تو طبیعت میں اتنی خوشی ہوئی کہ ادھر بھی الحمدللہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی موجود تھے, سال لگائے ہوئے علماء موجود تھے. تو اللہ نے تو دنیا میں الحمدللہ تعارف کرا دیا کام کا. اب اجتماع آ رہا ہے تو اس کی محنت ہے کہ بھائی حضرات فرما رہے ہیں 2000 جماعتیں کم از کم. سب سے اول درجہ تو یہ ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, پھر ہر گھر یعنی کم از کم 2000 جماعتوں کا ٹارگٹ حضرات دے رہے ہیں. ایک ہدف دیا ہے, اس پہ کون جائے گا؟ ہم جیسے آپ جیسے محنت کریں گے نکلیں گے. ملکوں کی جماعتیں 20 چاہیے, ہر مسجد 24 گھنٹے دعوت کے آواز سے آباد ہو جائے. اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دے. اب انشاءاللہ مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا تو اس میں اہتمام سے سب انشاءاللہ بیٹھیں, بھی دوسروں کو لے کے بیٹھیں, اور میرے دوستوں تشکیل تک اہتمام سے بیٹھیں گے.